جب حدیث ثقلین بیان کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں حدیث سے کتاب اللہ و سنتی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اور غدیر خم پہ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی۔ تو آج ہم اس روایت کے کچھ ترک جو ہیں آپ کی پیش خدمت کریں گے۔ حجۃ الوداع میں بھی یہی سنا، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے اور میری اطرت ہے، میرا خاندان ہے، میرے اہل بیت ہیں، 5 تن پاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سے ایسے اہم امور بیان فرما دیے جو امت کے لیے ہمیشہ رہنما اصول قرار پائے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اور پھر خود آپ نے بھی اتنے بڑے اجماع میں اس کے بعد مخاطب نہیں ہونا تھا۔ اسی رہنما اصولوں میں سے ایک آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے بعد قرآن مجید اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا، ٹھیک ہے، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی جس طرح قرآن مجید کی عزت و توقیر کرو گے، میرے اہل بیت کا بھی اسی طرح ادب و احترام کرنا، اور کتاب اللہ کی روشنی میں اہل بیت سے رہنمائی لینا۔ اگر سنت بھی ہے تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر بھی اہل بیت سے بھاگا نہیں جا۔ وہ کیسے؟ حضرت بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اعلم الناس بالسنہ علی بن ابی طالب علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک اہم موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ کسی بھی صاحب علم کو حدیث ثقلین کی اہمیت اور اس کی قطعیت الحمدللہ کسی بھی اہل علم سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے فرمان فرمایا، جو آپ نے حدیث ثقلین امت کو دی، یہ غدیر خم چشمے پر، غدیر خم کے مقام پر، جہاں پر مولا علی علیہ السلام کی اعلان ولایت بحکم خدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، تو وہاں پر آپ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین۔ اس حدیث کے سینکڑوں ترک ہیں اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں نے اس میں کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے نقص پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ رائے گاہ ہیں کہ یہ حدیث ثقلین اپنی جگہ پر بہت بڑی حقیقت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، جو غدیر خم پہ آپ نے فرمایا اس کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا، لیکن خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے کیا فرمایا اس بارے میں ہم نے بات کرنی ہے۔ جب بھی حدیث ثقلین کو خطبہ بیان کیا جاتا ہے، حدیث ثقلین کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں حدیث جو ہے نا وہ پیش کی جاتی ہے کتاب اللہ و سنتی۔ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اور غدیر خم پہ آپ نے فرمایا کتاب اللہ و اطرتی۔ تو آج ہم اس روایت کے کچھ ترک جو ہیں آپ کی پیش خدمت کریں گے کہ کیا وہ ترک قابل احتجاج ہیں، ان میں کیا سکم ہے، وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں، ان تمام ترک کو ہم دیکھیں گے۔ ویسے تو بہت زیادہ ترک ہوں گے، لیکن جن ترک سے اکثر اوقات احتجاج پکڑا جاتا ہے وہ 5 ترک ہیں جو میں آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ ان 5 ترک، جس میں ایک کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، اور دوسرے کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور تیسرے ترک کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہیں، پھر عبد الرحمن ابن عوف ہیں، اور پھر انس ابن مالک ہیں۔ آج انشاءاللہ الرحمن ہم یہ تمام ترک دیکھیں گے۔ کن کن کتابوں میں کن کن محدثین نے انہیں ذکر کیا۔ پھر بات سن لیں کہ جب حدیث ثقلین بیان کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں حدیث سے کتاب اللہ و سنتی کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس حدیث کی حیثیت کیا ہے علماء رجال کی نظر میں، محدثین کی نظر میں، کیونکہ حدیث ثقلین ایک اصولی فرمان ہے میرے پیغمبر کا کہ میں تم میں قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ اصول ہیں نبی کے بعد، ان اصولوں پہ چلیں گے تو امت ایک جگہ پہ رہے گی،
ایک پلیٹ فارم پہ رہے گی، امت میں اتحاد رہے گا اور گمراہی سے امت بچی رہے گی۔ اس بہت بڑی حقیقت کو بھی، اس میں بھی دو رائے پیدا کرنے کے لیے لوگوں نے حدیث کتاب اللہ و سنتی کو زیادہ لوگوں میں مشہور کیا ہوا ہے، جو اس کے مقابلے میں، جو اس حدیث ثقلین کے مقابلے میں کم صحیح ہے، اور وہ کتنی صحیح ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس بہت بڑی حقیقت کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اب میں چھوٹی سی مثال کے بعد اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ درس نظامی، خصوصاً ہمارے اہل حدیث مدارس میں درس نظامی بچوں کو شروع کرایا جاتا ہے، اور پہلے سال حدیث کی ایک چھوٹی سی کتاب جس کا نام نخبۃ الحدیث ہے، اس میں 100 احادیث ہوتی ہیں اگر میں نہ بھول رہا ہوں، تو ان میں بھی یہ حدیث شامل ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ لیکن حدیث ثقلین جو اتنی بڑی حقیقت ہے، اس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، اس کی حقیقت سے لوگوں کو متعارف ہی نہیں کرایا گیا، جو نبی کے بعد اصول دین میں سے ہے۔ اس کو اگر امت پکڑتی تو ایک جگہ پہ ٹکی رہتی۔ اب ہم سب سے پہلے جو پہلا ترک ہے اسے دیکھتے ہیں، جو کہ امام حاکم نیشابوری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مستدرک حاکم حدیث نمبر 318 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ میں سند کو پڑھ دیتا ہوں اور پھر سند میں جو سکم ہے وہ آپ کی پیش خدمت کروں گا۔ حدثنا ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیہ انبأنا العباس بن فضل الاسفاطی حدثنا اسماعیل بن ابی اویس واخبرنی اسماعیل بن محمد بن فضل الشعرانی حدثنی جدی حدثنا ابن ابی اویس حدثنی ابی ان ثور بن زید بن دیلی ان اکرمہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حدیث لمبی ہے، میں وہ ٹکڑا پڑھ دیتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ وآلہ وسلم نے خاطب الناس فی حجۃ الوداع، آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ فرمایا لوگوں کو، اور کیا فرمایا؟ ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کے ساتھ اعتصام کرو گے، جڑے رہو گے، فلن تضلوا ابدا، کبھی بھی گمراہ نہ ہوگے، کتاب اللہ و سنتی نبیہ، اللہ کی کتاب ہے اور تمہارے نبی کی سنت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے اس کی سندی حیثیت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک کتاب، اس کے بعد اس روایت کو محققین نے کیا کہا ہے۔ سب سے پہلے مستدرک حاکم کی، یہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، مستدرک حاکم کی تحقیق، مقبل وادے کی تحقیق، جو کہ بہت بڑے محقق ہیں، آپ کی پیش خدمت ہے، حدیث نمبر 318، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ حدیث ضعیف لأنہ من طرق اسماعیل بن ابی اویس عن ابیہ وفیہما کلام، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں اسماعیل بن ابی اویس اپنے باپ سے بات کر رہا ہے اور ان دونوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، ان دونوں کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اس کی جلد نمبر سن لیں، جلد نمبر 1 کتاب العلم صفحہ نمبر 161، مقبل وادے کی جو مستدرک حاکم کی تحقیق ہے۔ اس کے بعد اب یہی سند، یہی روایت جو ہے حضرت ابن عباس کی، یہ الموطا میں بھی آئی ہے، اب اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، الموطا میں بغیر سند کے اس کو روایت کیا گیا ہے۔ اور سن لیں، اس کی الموطا کی تحقیق کرنے والے بشار عواد ہیں، ٹھیک ہے۔ بشار عواد نے، انہوں نے کہا قد روا حاکم، اور اسی طرح روایت کیا حاکم نے بھی اسناد ہی، اس کی ایک سند جو ہے الی اسماعیل بن ابی موسیٰ ابی اویس، اسماعیل بن ابی اویس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، اسماعیل بن ابی اویس ان ثور ان اکرمہ ان ابن عباس، اور انہوں نے پھر اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا ہے ھذا اسنادہ ضعیف فإن اسماعیل بن اویس ضعیف، ان اسماعیل بن اویس جو ہے وہ ضعیف ہے۔ کس نے کہا؟ مقبل وادے نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اسماعیل بن ابی اویس جو ہے، یہ دونوں باپ بیٹا، ان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد موطا کی جو تحقیق کرنے والے ہیں بشار عواد، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسماعیل بن ابی اویس جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اور آگے چلتے ہیں، اب ہم علماء رجال کو سے پوچھتے ہیں کہ ان میں ضعف کیا ہے، بات کیا ہے اصل میں۔ تو پہلی بات جو آپ کے سامنے پیش خدمت کرنے جا رہا ہوں، تہذیب الکمال، ٹھیک ہے، جلد نمبر اس کی ہے 3 صفحہ 127، تہذیب الکمال جلد 3 صفحہ نمبر 127، ان دونوں کے بارے میں انہوں نے کہا، کیا کہا؟ ان
یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین کا قول نقل کرتے ہوئے انہوں نے کہا ابن اویس باپ بیٹا دونوں و ابوہما یسرقان الحدیث، یہ حدیث کی چوری کیا کرتے تھے۔ یہ کتاب اللہ و سنتی والی پہلا ترک ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما والا جو ہے وہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں اسماعیل بن ابی اویس جو ہے یہ باپ بیٹا دونوں حدیث کی چوری کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرا محقق آپ کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے حدیث کے بارے میں ایک دو محققین کی رائے آپ کی پیش خدمت کریں گے، علماء رجال کی۔ دوسری ہمارے سامنے کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے، اس کی جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 394 ہے، ٹھیک ہے، 394 صفحہ نمبر ہے۔ اسماعیل بن ابی اویس وضع حدیث کا فتویٰ، وضع حدیث کا الزام ہے اس پر۔ نے کیا کہا، قالت سمعت اسماعیل بن اویس، سنا اسماعیل بن ابی اویس سے، یقول وہ کہتے ہیں ربما کنت اضع الحدیث، کبھی کبھی میں حدیث کو وضع کرتا ہوں، لاہل المدینتی، اہل مدینہ کے لیے، اذا اختلفوا فی شیء، جب ان کے اندر کسی بات میں اختلاف ہوتا ہے، اذا اختلفوا فی شیء فیما بینہم، ان کے درمیان اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو میں ان کے لیے حدیث کو وضع کرتا ہوں۔ یہ پہلا ترک ہے، ٹھیک ہے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس والی حدیث جو حاکم نے روایت کی ہے، پھر اس حاکم کے کئی محققین نے ضعیف کہا ہے، اور پھر تہذیب الکمال نے اسماعیل بن ابی اویس جو اس سند میں ایک راوی ہے اس کو ضعیف کہا ہے، باپ بیٹے کو حدیث چوری کرنے والا کہا ہے، اور پھر انہیں یہ بھی کہا ہے کہ یہ وضع حدیث بھی کیا کرتے تھے۔ یہ پہلا ترک ہے آپ کے سامنے۔ اب دوسری بات، بلکہ ایک اور آپ کے سامنے میں ایک اور تحقیق، ایک تیسری تحقیق آپ کی پیش خدمت کرنا، فتح الملک، یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، یہ حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو میں آپ کی پیش خدمت کر رہا ہوں، سید احمد اس کے مصنف ہیں، اور اس کا جو ہے نا حدیث نمبر 1380 ہے، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 30 ہے۔ قال احمد بن یحییٰ بن معین سرق الحدیث، یہ حدیث کی چوری کیا کرتے تھے احمد بن یحییٰ یحییٰ بن معین، انہوں نے کہا کہ یہ حدیث کی چوری کی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد امام نسائی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا، اور پھر انہوں نے ایک دوسرے مقام پر کہا کہ ان پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین میں نے آپ کے سامنے، ایک سیر اعلام النبلاء، تہذیب الکمال اور فتح الملک، یہ جو حدیث کی یعنی تحقیق بھی اور حدیث کی بھی کتاب، انہوں نے بھی اس کی طرف امام نسائی رحمہ اللہ کا قول بھی نقل کیا ہے، اور یحییٰ بن معین کا قول بھی انہوں نے بھی نقل کیا ہے، میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب دوسرا جو ترک ہے ہمارے پاس سامنے آتا ہے، اسے بھی اس امام جو ہے نا وہ حاکم نے نقل کیا۔ اب میں ایک بات کہنا بھول گیا، امام حاکم نے یہاں پہ اس حدیث نمبر 318 جس کی ابھی بات ہو رہی ہے، اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد انہوں نے پتہ کیا کہا ہے، انہوں نے کہا ہے ہاں اس کے اور ترک ہیں، لیکن ہاں ایک بات ہے اس میں کہ جو اس میں بات ہے نا سنتی والی بات جو وہ غریب ہے۔ اللہ اکبر، مجھے عبارت اگر میرے سامنے آ جائے تو ہاں، وذکر الاعتصام بالسنہ فی ہذہ الخطبۃ غریب، ذکر اعتصام بالسنہ، یعنی نبی نے فرمایا تھا اعتصام باہل بیتی، لیکن یہاں پہ ہے سنت کا، یہ جو اصل سنت والا لفظ ہے نا یہ اس میں شامل کیا گیا ہے، انہوں نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے۔ اب ہم باقی دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد مستدرک حاکم کی اس کے آگے والی حدیث 319، ٹھیک ہے، پیچھے 18 ہم نے پڑھی ہے، 319، اور اس کے راوی کون ہے، حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ کے سامنے اس کی میں سند پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اخبرنا ابو بکر بن اسحاق الفقی انبأنا محمد بن عیسیٰ بن سکن الواسطی حدثنا داود بن عمرو بن زبی حدثنا صالح بن موسى الطلحی عن عبد العزیز بن رفیع عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اور تم کبھی گمراہ نہ ہوگے جب تک ان کے ساتھ جڑے رہو گے، اور یہ کبھی جدا نہ ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر آئیں گے۔ حدیث مشہور ہے کہ میرے اہل بیت اور قرآن جڑے رہیں گے، لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی جدا نہ ہوں گے۔ تو سمجھنے والوں کو یہ علم پتہ چل رہا ہے کہ یہ حدیث کس کے مقابلہ میں ہے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے، خدا کی قسم ہے، کوئی اپنی طرف سے بالکل کوئی جو ہے نا وہ حتمی فیصلہ نہیں دینا، ہم نے دیکھنا ہے محققین و محدثین کو دیکھنا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کے بارے میں
اس طرق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس میں کون سا راوی ہے اور کس پر علماء محدثین نے جرح کی ہے، اعتراض کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 319 ہے، اور اس کے راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں کئی سارے سکم ہیں، ان میں سے ایک جو آپ کے سامنے میجر بات جو ہے، مین وہ کر رہا ہوں جو محدثین نے کی، اس نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے صالح بن موسیٰ الطلحی، یہ راوی جو ہے یہ ضعیف ہے، اس پر جرح کی گئی ہے۔ صالح بن موسیٰ الطلحی جا رکھے گی۔ اب تہذیب الکمال جلد نمبر 13، اس کی تحقیق بھی بشار آباد نے کی ہے، صفحہ نمبر 57، یعنی صفحہ نمبر 97 اور 96، جو بھی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو اپنی سکرین پہ نظر آئے گی، ٹھیک ہے؟ تہذیب الکمال سارے اقوال جرح کے انہوں نے یہاں پہ نقل کی ہیں، میں سارے نہیں پڑھتا، آپ پڑھ لیں، آپ ویڈیو کو روک کے ان سارے اقوال کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن میں ایک بیان کر دیتا ہوں۔ وقال فی موضع آخر، ایک دوسری جگہ پر کس نے کہا؟ تہذیب الکمال، صاحب تہذیب الکمال نے، صالح بن موسیٰ الطلحی و اسحاق بن موسیٰ لیس بشیء، یہ کچھ بھی نہیں ہے، ولا یکتب حدیثہما، ان دونوں کی حدیث بالکل نہیں لکھی جاتی، ٹھیک ہے؟ ان کی حدیث نہیں لکھی جاتی۔ اللہ اکبر۔ اب ایک محقق کی بات میں نے کی، اب دوسری کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں۔ سیر اعلام النبلاء، ذہبی صاحب لکھ رہے ہیں، حضرت امام ذہبی لکھ رہے ہیں کہ صالح بن موسیٰ الطلحی کون ہے جی؟ ابن عبداللہ بن اسحاق بن طلحہ بن عبید اللہ التیمی، وقال البخاری، انہوں نے قول نقل کے بعد انہوں نے کہا کہ بخاری نے کہا منکر الحدیث، یہ منکر الحدیث ہے۔ وقال ابن عدی ہوا عندی ممن، یہ میرے ہاں، ابن عدی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاں یہ بندہ ایسے ہے کہ لا یتعمد، اس پر کوئی اعتماد نہیں ہے۔ وقال جوزجانی، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ ضعیف الحدیث علی منہ، یعنی یہ جو احادیث بیان کرتا ہے یہ ضعیف ہے۔ یعنی اب یہ ساری چیزیں آپ خود بھی ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ دو محققین میں نے آپ کے سامنے، تہذیب الکمال اور سیر اعلام النبلاء۔ اس کے بعد ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں تیسری، ٹھیک ہے، یہ تیسرا ترک جو ہے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے تیسرا ترک آپ کی پیش خدمت کرتے ہیں۔ اس کو سب سے پہلے کس کتاب میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں، جامع بیان العلم وفضلہ، ٹھیک ہے، یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 240 پر جلد نمبر 3 ہے، اور حدیث نمبر 1399 ہے، 1399 یعنی 1389 آپ کے پاس ہے۔ اور اب ہم اس کی سند کو پڑھتے ہیں، سند پڑھتے ہیں۔ حدثنا سعید بن عثمان حدثنا احمد بن دحیم حدثنا محمد بن ابراہیم الدبالی حدثنا علی بن زید الفرائضی حدثنا الحنینی عن کثیر بن عبداللہ عن کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف عن ابیہ عن جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم امرین ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ، کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان سے جڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ اب اس سند میں کیا مسئلہ ہے وہ بھی آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی تحقیق کس نے کی ہے، اس کتاب میں جو یہ روایت ہے، اس کتاب کی تحقیق کس نے کی ہے؟ جامع بیان العلم وفضلہ، یہ کتاب ہے آپ کے سامنے، اور اس کی تحقیق کس نے کی ہے؟ ابو یعقوب نشاط المصری نے اس کی تحقیق کی ہے، اور انہوں نے وہاں پہ لکھا ہے اسنادہ ضعیف فیہ الحنینی وہو اسحاق بن ابراہیم، اس میں ایک راوی الحنینی ہے، وہ اس کا نام ہے اسحاق بن ابراہیم، وشیخۃ کثیر بن عبداللہ، اور دوسرے راوی ہیں اس میں کثیر بن عبداللہ عمر بن عوف، وہما ضعیفان، اور یہ دونوں ضعیف ہیں، یہ دونوں ضعیف ہیں۔ یہ کس نے اشارہ کیا ہے؟ محقق نے اشارہ کیا ہے۔ ابھی ہم نے علماء رجال سے نہیں پوچھا کہ ان کا ضعف ہے کیا، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے سامنے تیسرا ترک ہے، عبد الرحمن ابن عوف۔ اللہ اکبر۔ اب ہم آپ کے سامنے تحقیق پیش کرتے ہیں۔ پہلے علم کتاب المجروحین ابن حبان جلد نمبر 3، تحقیق اس کی کس نے کی ہے؟ حمدی عبد المجید السلفی نے اس کتاب کی، کتاب المجروحین کی، صفحہ نمبر 226 ہے۔ کثیر بن عبداللہ لجدہ صحبت، کثیر بن عبداللہ اپنے باپ کی، اپنے جد کی، دادا کی صحبت میں تھا۔ وکثیر ضعیف فی الحدیث، اور کثیر خود بھی حدیث میں ضعیف ہے۔ باقی آپ خود پڑھ سکتے ہیں، اس کے آگے آپ خود پڑھ لیں، یعنی ایک کی طرف میں نے اشارہ کیا، باقی آپ خود پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے چوتھی روایت، ٹھیک ہے، یعنی چوتھا ترک آپ کے پیش ہے۔ میں یہ شارٹ بات کر رہا ہوں، وگرنہ ایک ایک راوی پر کئی علماء رجال جو ہیں کتابوں سے میں حوالے نکالتا اور لائنیں لگاتا، ایک تو ویڈیو بہت ذرا لانگ ہوتی، لیکن 1 2 3 سے بھی وہی بات نکلتی ہے جو 5 10 سے نکلتی ہے،
ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ چوتھی جو آپ کے سامنے ترک چوتھا میں بیان کر رہا ہوں، یہ ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے۔ اسے کس کتاب میں ذکر کیا؟ سب سے پہلے وہ ذکر کتاب الفقیہ، ٹھیک ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275، ٹھیک ہے، صفحہ نمبر، اور تحقیق اس نے اس کی ہے عادل بن یوسف نے، ٹھیک ہے، اس کتاب کی تحقیق کی ہے۔ اور اس نے کیا کہا؟ یہ حدیث کے ان ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول ایھا الناس انی قد ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، اور اس محقق نے وہاں پہ لکھا اسنادہ ضعیف، اس کی سند ضعیف ہے۔ اب اس میں کیا ضعف ہے؟ ٹھیک ہے، اب ہم اس کے ضعیف راوی کی طرف چلتے ہیں۔ ضعیف راوی کون؟ الصباح بن محمد، صباح بن محمد، اس سند میں راوی ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈر لائن کر دیں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ تہذیب التہذیب صفحہ نمبر 393، صباح بن عبداللہ ابو حازم بجلی کوفی ضعیف، ٹھیک ہو گیا، یہ ضعیف۔ اس کے بارے میں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اب آپ کے چلتے ہیں پانچواں ترک حضرت انس بن مالک سے، کتاب طبقات المحدثین جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 67۔ حدثنا احمد بن سعید قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا حشام عن زید الرقاشی عن انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و سنت نبی۔ یہ آپ کے سامنے 5 ترک ہے۔ اکثر یہی ہیں جس سے اہل سنت احتجاج پکڑ، اکثر یہی ہیں جنہیں حدیث ثقلین کے مقابلے میں بیان کیا جاتا ہے۔ یہ میں 5 میں نے بیان کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ اور علماء رجال کی تحقیق دیکھیں، تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، تحقیق اس کی ہے ڈاکٹر بشار عواد نے۔ یزید الرقاشی، یزید الضعیف، متروک، یہ سارے سب آپ دیکھیں، خود روکیں ویڈیو، خود دیکھیں کہ کتنے لقب ملے ہوئے ہیں۔ ضعیف، متروک، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پتہ نہیں کس نے کیا کچھ کہا ہے۔ اور ایک بندے نے تو یہ کہا ہے کہ میرے لیے یہ بات اچھی ہے کہ میں زنا کر لوں اس بندے سے روایت بیان کرنے کے مقابلے، ٹھیک ہے، یہ بات اچھی ہے میرے لیے۔ اب یہ وہ 5 ترک ہیں کہ جن کو ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے حجۃ الوداع میں فرمایا تھا کہ اہمیت کم کی جاتی ہے، حدیث ثقلین کی اہمیت کم کی جاتی ہے کہ اگر آپ نے غدیر خم پہ یہ فرمایا تھا تو آپ نے حجۃ الوداع میں یہ فرمایا تھا۔ اب حجۃ الوداع میں کیا فرمایا تھا وہ بھی آپ کی پیش خدمت کرتا ہوں۔ بات تو اصل وہ ہوتی نا کہ بندہ توڑ پہنچ جائے۔ اب یہ میرے پاس یہ کتاب ہے، اختصار کے ساتھ میں بات کروں، یہ جامع ترمذی، ٹھیک ہے، یہ میرے پاس ہے، اور اس پر بہت سارے جو ہے نا وہ محدثین نے کام کیا۔ اب آپ کو اس کے علاوہ دیگر اہل سنت، اہل حدیث علماء کی تحقیقات یہ آپ کو اپنی سکرین پہ بھی مل جائے گی۔ اور اس کی جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ حکم الحدیث یہاں پہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے لگائے ہیں، اور تقریباً دوسرے بھی سلفی علماء نے اس پر کام کیا ہے۔ تو اب ہم آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ اصل میں نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کیا تھا، ٹھیک ہے۔ حجۃ الوداع میں بھی آپ نے وہی فرمایا تھا جو غدیر خم پہ آپ نے فرمایا تھا۔ اب آ گیا باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حدثنا نضر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زید بن الحسن هو الانماطي عن جعفر بن محمد نبیہ عن جابر بن عبداللہ، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی حجتہ، میں نے نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ کے حج میں یوم عرفہ کے دن، وہو علی ناقتہ القصواء، آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر موجود تھے، یخطب، وہ آپ خطبہ فرما رہے تھے، فسمعت ویقول، میں سن رہا تھا آپ فرما رہے تھے، ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے میں نے اللہ کے پاک پیغمبر کو حجۃ الوداع میں بھی یہی سنا۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ لوگو، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک میری کتاب ہے اور میری اطرت ہے، میرا خاندان ہے، میرے اہل بیت ہیں، 5 تن پاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ حدیث کا حکم لگا ہے، حدیث ٹھیک ہے۔ اب نیچے فوائد الحدیث لکھے ہیں جناب کس نے؟ حافظ فاروق الرحمن یزدانی نے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیا لکھنے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بہت سے ایسے اہم امور بیان فرما دیے جو امت کے لیے ہمیشہ رہنما اصول قرار پائے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تھا، اور پھر خود آپ نے بھی اتنے بڑے اجماع میں اس کے بعد
اس کے بعد مخاطب نہیں ہونا تھا۔ اسی رہنما اصولوں میں سے ایک آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے بعد قرآن مجید اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا، ٹھیک ہے، تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ یعنی جس طرح قرآن مجید کی عزت و توقیر کرو گے، میرے اہل بیت کا بھی اسی طرح ادب و احترام کرنا اور کتاب اللہ کی روشنی میں اہل بیت سے رہنمائی لینا، اہل بیت سے رہنمائی لینا۔ کون لکھ رہے ہیں جناب؟ فاروق الرحمن، اور یہ اہل سنت ہی ہیں۔ اب ہو سکتا ہے یہ مطلب ہے سلفی عالم ہے، میرے پاس اس میں کوئی معلومات نہیں ہے میرے پاس، لیکن یہ اہل سنت تو ہے، یہ تو اس سے تو نہیں بھاگا جا سکتا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جیسے اجمالی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، اگر سنت بھی ہے تو پھر کیا ہوا؟ تو پھر بھی اہل بیت سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ وہ کیسے؟ حضرت بی بی عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اعلم الناس بالسنہ علی بن ابی طالب علیہ السلام، سنت کو سب سے زیادہ جاننے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ اور خود نبی پاک علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح میں قرآن مقدس کی تنزیل پر لڑا ہوں، اس طرح قرآن مقدس کی تفسیر پر، میری سنت طریقے پر میرے بعد ایک بندہ لڑے گا۔ اور لوگوں نے کہا کہ وہ کون ہے؟ حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کیا میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر کیا میں ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ حضرت مولا علی علیہ السلام کو فرمایا آپ ہے۔ اور ایک دوسری روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اطہر پر جب قرآن مقدس کی یہ آیہ مبارکہ اتری، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ جب یہ آیہ مبارک نازل ہوئی تو مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اس مستدرک حاکم میں روایت موجود، فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام کی شہادت یا وفات ہو جائے گی تو پھر میں آپ کے سنت کے مطابق اسی طریقے سے قتال کروں گا، لڑوں گا، اسی طریقے سے کام کروں گا جس طرح آپ کی سنت ہے۔ یعنی سنت بھی اگر ہو تو سنت کو سمجھنے کے لیے بھی در اہل بیت پر جانا پڑے گا۔ سنت کو، اچھا ان ساری روایات کو کچھ کوئی یہ نہ کہے کہ شاید کو ڈنڈی مارنے والا کام ہے، ان ساری روایات کو کچھ علماء کرام نے حسن بھی کہا ہے، یعنی کھینچ تان کے اس کو حسن تک تو لے کے آیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ کتنے علماء رجال نے، محققین نے ضعیف کہا ہے، کتنوں نے وضع حدیث کی بات کی ہے، کتنوں نے متروک کہا ہے، کتنوں نے ضعیف کہا ہے، کتنوں نے سرقے حدیث کی بات کی ہے، یعنی کہ حدیث کی چوری کی بات کی ہے، اور پھر کتنوں نے اسے حسن یا حسن لی غیری ہی یا اس کو مطلب قابل اعتماد درجے تک لے کے گئے ہیں۔ پھر سب کو دیکھا جائے گا کہ تعداد کدھر زیادہ ہے، پھر اس اعتبار سے اس حدیث کو پرکھا جائے گا۔ لیکن بڑا کھینچ تان کے زور لگا کے تمام طروں کو اکٹھا کر کے بھی حسن درجے تک لے جائیں تو بھائی سنت سے بھی ہم بھاگے نہیں ہیں۔ سنت بھی ملے گی تو در اہل بیت سے ملے گی، سنت بھی ملے گی تو مولا کائنات علیہ السلام سے ملے گی، اور نبی پاک علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی بات ہو رہی ہے نا۔ سنت میں کبھی آپ کو حضرت مولا علی علیہ السلام نظر آئیں گے، اور کبھی آپ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حضرت امام حسن نظر آئیں گے، اور کبھی آپ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے حضرت جناب حسین علیہ السلام نظر آئیں گے۔ اس طرح یہ اہل بیت سنت ہی ادا کر رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔